بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم کو موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں، اور جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو۔ اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ایسے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے، جس سے ڈرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ سے اگر واقعی تم ڈرو تو ڈرنا یہ ہے کہ جو اللہ تم سے کہہ رہا ہے اس کو مانو، اور جن باتوں سے وہ روک رہا ہے ان سے رک جاؤ، اور ہر وقت اپنے خاتمے کو ایمان پر اور اسلام پر ہونے کی فکر کرتے رہو۔ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ ایمان کا خاتمہ ہو، آخری انجام جو ہو وہ اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ اسلام اللہ کی فرما برداری اور ایمان اللہ سے قلبی تعلق۔ تو ہر انسان کو اس طرح زندگی گزارنا چاہیے کہ اس کا انجام جو ہے وہ اسلام پر ہو۔ اگر اسلام پر اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو یقیناً ہماری زندگی کی ساری محنت وصول ہو گئی، ہماری ساری عبادتیں کامیاب۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر پلٹ کر واپس نہیں آنا ہے اس دنیا کے اندر، پھر سوائے حسرتوں کے اور ندامتوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے، جو کمانا ہے یہیں پر کمانا ہے، اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ پھر جنتیں دیکھیں گے، ایمان والوں کو دیکھیں گے، ترقی ہو رہی ہے اور اعلیٰ ان کے مقامات، ان کے درجات ان کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس وقت تو خدا کے جو نافرمان بندے ہیں، جو ظالم ترین لوگ ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے دنیا میں بھیج دے، اب ہم نے یہ سب دیکھ لیا ہے، اب ہم تیری فرما برداری کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے جو موقع دیا تھا وہ موقع گزر چکا، بن دیکھے جن لوگوں نے ہماری بات کو مانا، آج کامیابی انہیں کے لیے۔ تو یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے اس طرح گزاریے کہ انجام بالخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالاسلام ہو۔ جنگ بدر کا اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بتائی کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، خود بھی بھلائی پر چلے، دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف بلائے، خود بھی برائی سے روکے، دوسروں کو بھی برائی سے روکے، اور بھلے کام، اچھے کام جو ہیں اس میں وہ تیزی کرے، اس میں وہ سبقت کرے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایسی نعمت، ایسی صفت ہے کہ اس سے زندگی کے اندر فلاح آتی ہے، کامیابی آتی ہے۔ مسلمان اگر فلاح کے طلبگار ہیں تو ان کو وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو ان کے اسلاف نے فلاح کا طریقہ اپنایا۔ فلاح جن راہوں پہ ملتی ہے انہی راہوں پہ چلو گے تو فلاح حاصل ہوگی۔ جن راستوں پہ فلاح ہے، اللہ نے جن راستوں میں فلاح رکھ دی ہے انہی راستوں پہ چلو گے تو فلاح ملے گی۔ اس کے علاوہ تمام زندگی دوسرے راہوں پہ چلتے رہو، فلاح ملنے والی نہیں ہے۔ فلاح توحید کا پرچار کرنا اور خود بھی ایمان پر، توحید پر قائم رہنا، اور شرک سے بچنا، اور اللہ کے بندوں کو شرک سے بچانا، یہ دو ایسی صفات ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کرتے ہیں بیسٹ آف دی نیشن کا لقب دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تمام دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں، جتنے گروہ پائے جاتے ہیں اس میں اے ایمان والوں تمہارا گروہ سب سے بہترین گروہ ہے۔ کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟
یہ بیسٹ نیشن بیسٹ ایکشن سے ہے، جس کا ایکشن بیسٹ اس کے وہ نیشن بھی بیسٹ۔ یہ جو تمہیں سب سے بہترین خیر امت کا لقب ملا ہے، یہ 3 سبب سے ملا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایمان پر قائم ہو۔ علماء نے لکھا ہے، اور حضرت شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، ہر بات ہم یہ بتاتے ہیں، اور بڑی بہتر انداز سے انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم ایمان لاتے ہو، پھر بھلائی کا حکم کرتے ہو، پھر برائی سے روکتے ہو، اس طرح بات ہوتی، لیکن پہلے کہا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور آخر میں کہا تم ایمان لاتے ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تم اگر ایمان پہ قائم رہو گے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، ایمان میں ترقی ہوگی۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پہلے لائے اور تؤمنون باللہ کو بعد میں لائے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ تؤمنون باللہ کا پہلا مرحلہ ہے اللہ پر ایمان کا، پھر اس کے بعد بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہے، ایمان لانے کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ لیکن پہلے ان کو ذکر کر کے پھر آخر میں تؤمنون باللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے، ایمان اور حق کی طرف بلاؤ گے اور شرک سے بچو گے اور ان کو بچاؤ گے، تو اس کے ذریعے اللہ تمہارے ایمان کو سلامت رکھیں گے اور ایمان میں تمہیں تقویت ملے گی۔ اس وقت اصحاب کہف کی یاد آ رہی ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے، جو غار والے کچھ نوجوان جو غار میں جنہوں نے پناہ لی، انہوں نے ایک بات بادشاہ کے سامنے کہی۔ جب بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو طلب کیا اور حاضری ہوئی ان کی بادشاہ کے سامنے، اور یہ سب امیروں اور وزیروں کے لڑکے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ انہوں نے کہا لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، ہم ہرگز اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی معبود نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، اگر ہم نے شرک کیا، تو گویا کہ ہم نے بڑی ناانصافی کی بات کہی۔ اور پھر جب یہ 309 سال کے بعد اٹھے ہیں اور اپنے ایک ساتھی کو بازار کچھ ازکر طعام پاکیزہ کھانا لینے کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس کو جو نصیحت کرتے ہیں اپنے ساتھی کو، اس میں کیا کہا؟ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ابھی یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی آدھے چند گھنٹوں کی بات ہے، ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے، تو کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا نرمی سے پیش آنا، اگر وہ لوگ باخبر ہو گئے تم سے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا یہ کہ وہ کہیں گے کہ وہ تم کو اپنے مذہب کے اندر واپس لوٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر تم شرک میں پھر واپس آ گئے تو ہرگز تم دونوں جہاں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ نوجوانوں کی بات ہے جو ٹین ایجرز تھے، یہ ان کی بات ہے کہ انہوں نے فلاح کو ایمان میں اور توحید کے اندر فلاح کو دیکھا۔ آج ہم فلاح شرک میں دیکھتے ہیں، شرکیہ باتوں میں ہمیں فلاح نظر آتی ہے، شرکیہ کاموں میں فلاح نظر آتی ہے، غیر اللہ سے مانگنے میں فلاح نظر آتی ہے، وہاں پر سجدے کرنے میں فلاح نظر آتی ہے، اپنی آرزوئیں غیر اللہ سے وابستہ کرنے میں ہمیں فلاح نظر آتی ہے۔ یہ 17 اور 16-17 سال کے یہ نوجوان ہیں، کیا اللہ نے اپنی معرفت ان کو دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم شرک پہ آئے تو ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے۔ ان کو فلاح ایمان میں توحید میں نظر آ رہی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان عطا فرمائے۔ کیا معرفت ان نوجوانوں کو حاصل ہوئی تھی، ایسی معرفت کہ جو 80 سال کے اس زمانے کے بڈھے کو بھی حاصل نہیں ہے، جو اس زمانے کے ان نوجوانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ تو توحید میں اللہ تعالیٰ نے، ایمان میں اور دعوت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی فلاح کو رکھا ہے، اور خیر امت کا لقب اللہ نے دیا ہے۔ اور جس کو اللہ بیسٹ آف دی نیشن کہیں، ناممکن ہے کہ پھر وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے، ناممکن ہے۔
اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور دعوت اللہ کے لیے ہم کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امر بالمعروف نہی منکر کے لیے حدیث میں آتا ہے تم لوگ بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر قریب ہے کہ ایسے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں کہ جو تمہارے اوپر نہ ترس کھائیں گے اور نہ کوئی خوف کھائیں گے اگر یہ کام تم چھوڑ دو گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دین کی اشاعت کے کام کو چھوڑ دیا، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ وَاتَّخَذْتُمُ الْعَيْنَ، اور بس بہرعین کہتے ہیں بہترین سواری کو، بہترین لباس کو، بہترین گھر کو، ان تینوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم بہترین لباس، بہترین سواری اور بہترین گھر، بس انہی تینوں کے چکر کے اندر پڑے رہو گے اور اپنی ساری سرگرمیاں انہی میں لگائے رہو گے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے کام کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم الذل، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ اس کو نہیں ہٹائے گا حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ، اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ دین میں، دینداری میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، سرفرادی رکھی ہے، سربلندی رکھی ہے، امن اور شانتی رکھی ہے، لیکن آج بے دینی ہماری قوم کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے، جس کا سبب ہے کہ ہم چاروں طرف سے گھرتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے ہمارے اوپر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ابھی ایک بھائی کا ہم نے کلپ دیکھا، افریقہ نائجیریا کے ملک کا، کہ وہاں پر وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو عیسائی فرقہ جو ہے، جس کو فرانس کی پوری تائید حاصل، وہ لوگ بوڑھے ہیں، بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد، وہ سب مل کر اس کو مار رہے ہیں، لاٹھیوں سے مار رہے ہیں، ان دونوں مسلمان ہیں۔ اور پھر سامنے انہوں نے ایک درخت سے جھاڑی کو توڑا ہے اور ان کے اوپر وہ جھاڑی ڈالی ہے اور وہ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑا ہے، اس کے اندر وہ کیا ہے اور آگ لگا دی، زندہ ان کو جلا دیا اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ آسام کے اندر، برما کے اندر زندہ جلا دیا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بس تین چیزوں کے اندر پھنس گئے ہیں۔ دنیا ہی ہمارا مطلوب اور مقصود بن کے رہ گئی ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کو، دعوت اللہ کو، دینداری ہماری زندگی سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کام کو صرف مولانا کا کام ہم نے سمجھ لیا ہے۔ نہیں، ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ دین پہ قائم رہے، اور دین پہ قائم جب رہے گا جب دین کی اشاعت کرے گا، دین کو پھیلائے گا تو اس کا دین سلامت رہے گا، ایمان کی باتیں بتائے گا تو اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اسی میں اللہ نے کہا کہ تم خیر امت بنو گے، تم بہترین اللہ کے یہاں امت قرار پاؤ گے، اور تمہیں دونوں جہاں کی فلاح ملے گی، دونوں جہاں کی فلاح۔ اللہ ہمیں دونوں جہاں کی فلاح سے ہمکنار کرے۔ اس کے بعد جنگ بدر کا تذکرہ ہے، پھر جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ جنگ احد اور جنگ بدر، اس کے اندر جنگ بدر میں تو سب جانتے ہیں کہ 313 کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح، 313 مسلمانوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فوقیت عطا فرمائی، کافروں پر فوقیت عطا فرمائی۔ انفال میں اس کا تذکرہ آئے گا، وہاں تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور احد کے اندر ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر آخر میں شکست ہو گئی۔ تو احد کا تذکرہ تفصیل سے سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے، اور بدر کا تذکرہ، جنگ بدر کا، سورہ انفال میں تفصیل سے آیا ہے۔ احد کے اندر ابتدا میں فتح نصیب ہوئی مسلمانوں، اور بعد میں شکست ہو گئی۔ تقریباً 70 کے قریب مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے۔ سبب بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا سبب تھا؟ دو باتیں تھیں۔ منکم من یرید الدنیا،
تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو دنیا کے طلبگار ہو گئے تھے۔ وجہ کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محاذ یہاں پر اس جگہ پر کھڑے رہنا اور اس وقت تک نہیں ہٹنا یہاں سے جب تک کہ ہم نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا تھا، وہ وہیں پر کھڑے رہے۔ کیوں کھڑا کیا تھا؟ کہ اس مقام سے دشمن کے اندر آنے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ وہ سب کے سب جب تک کھڑے رہے فتح ان کو نصیب ہوتی رہی، اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تو بس ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے لیے ہم سے کہا گیا تھا، جو ساتھی تھے عبداللہ ابن جبیر کے، جو 12 یا 17 ساتھی جو اپنے مقام پر اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں سے مت ہٹو، اللہ کے نبی نے منع کرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی نے جنگ کے لیے کہا تھا اور جنگ تو اب ختم ہو گئی، دیکھو وہ جا رہے ہیں اور مال غنیمت سے ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ نے کہا منکم من یرید الدنیا، نبی کی بات کو دنیا کی لالچ میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کا حکم جو تھا وہ ٹوٹ گیا ان سے، نبی کی اطاعت ان سے چھوٹ گئی دنیا کی لالچ میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جنگ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں اور ہار میں تبدیل ہو گئی۔ دشمن نے جب وہ فرنٹ دیکھا، پوزیشن دیکھی خالی، تو اسی مقام سے واپس آیا ہے اور پھر اس طرح وار کیا ہے، حملہ کیا ہے کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، یہی اس کے اندر کہا کہ تم دنیا کے طلبگار ہو گئے تھے اور نبی کی جو بات تم نے نہیں مانی اس پر نبی کو غم ہوا، اور یہ غلطی ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اجتہادی غلطی کو بھی کہا، اجتہادی غلطی پر بھی ان کی پکڑ ہو گئی۔ تو دنیا کی لالچ اور نبی کے حکم کی زندگی سے حکم عدولی، اس پر ان کو فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، یہی حال ہے کہ دنیا کی لالچ کے اندر ہم دین کو سلام کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا کی لالچ میں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکام ہم سے چھوٹ رہے ہیں، نبی کی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، کتنے قرآن کی باتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ دنیا کی لالچ میں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور دین کو دنیا پر بھیٹ چڑھا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تب فتح شکست میں تبدیل ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے، مثال ہمارے سامنے موجود ہے، وہ یوپی جہاں سے ابھی چند سال پہلے اسمبلی کے الیکشن کے اندر 80 کے قریب MLA مسلمانوں کے آئے، اور وہی یوپی کہ ابھی جہاں پر لوک سبھا کا الیکشن جو ہوا تو اس کے اندر 80 سیٹوں میں سے ایک سیٹ بھی مسلمان کی نہیں آئی، ایک سیٹ بھی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ مسلمان بک گیا۔ ایک مسلم سیٹ پر 4 5 مسلمان کھڑے ہو گئے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹوں کی تقسیم ہو گئی، ووٹ تقسیم ہو گئے۔ جیسے سنبھل ہے، مراد آباد ہے، اور بھی کچھ اور جگہیں ہیں جہاں 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک مسلمانوں کے ووٹ تھے۔ لالچ کے اندر ایک ہی سیٹ کے اوپر 3 4 کھڑے ہوئے، اور یہ بڑے پلاننگ کے ساتھ کیا گیا۔ انہیں معلوم ہے، دشمن کو معلوم ہے کہ اس کے اندر لکشمی کے اندر اتنا اٹریکشن ہے کہ اچھے اس کے چکر میں آ جاتے ہیں، لہذا 2 کروڑ 3 کروڑ چند لاکھ کسی کو دیا اور کھڑا کیا، اور ان کا عمر بھر ہمیں اتنے کم وقت میں اتنی دولت نہیں ملے گی، کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بھی سیٹ وہاں سے نہیں آئی، اور وہ اپنے پلاننگ کے اندر کامیاب ہو گئے، اپنے پلاننگ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس منصوبے کے لیے 2 سال تک انہوں نے بڑی جد و جہد کی، بڑی خاموش طریقے سے کمرہ بند میٹنگوں کے ذریعے یہ کام کیا کہ 40,000 والنٹیئر گاؤں کے اندر پورے یوپی کے اندر پھیل گئے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور جا کے مہم چلائی ہے انہوں نے، دھاگے ہاتھوں سے باندھے ہیں، اور چاولوں کے اوپر سوگندھ لی ہے
کہ تمہیں قوم کے لیے کمل کو کھلانا ہے، کمل کو کھلانا ہے۔ اتحاد کی ایسی کوششیں کری اور کوئی پبلسٹی نہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، اور یہ 40,000 والنٹیئرلی انہوں نے یہ سب کام کیا ہے، سب اپنی قوم کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم نے دیکھا، وہ رزلٹ کہ لالچ کے اندر جو ہم بک گئے ہیں، جو اتحاد کو انتشار میں ہم تبدیل کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پوزیشن جو چند سال پہلے تھی اب وہ بالکل پوزیشن ہمارے ختم ہو گئی۔ تو دنیا کی جہاں جہاں لالچ ہوئی ہے، اس لالچ نے اتحاد کو انتشار میں تبدیل کیا ہے اور اس قوم کو کی فتح کو شکست سے بدلا ہے۔ دنیا کی لالچ میں دین چھوٹا، دنیا کی لالچ کے اندر ایمان چلا جاتا ہے، دنیا کی لالچ کے اندر اچھے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، جس کے سبب فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، جنگ احد ہم کو یہ بات بتاتی ہے۔ اب جیسا ہمارا کردار ہے بس اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے۔ دیکھیے آپ، کمل کائے میں کھلتا ہے، کیچڑ میں کھلتا ہے۔ ہمارا کیریکٹر اس زمانے میں کیچڑ جیسا ہی ہے، اس لیے اللہ نے کمل کھلا دیا، اللہ نے کمل کھلا دیا۔ اور اس لیے میں یہ کیچڑ جیسا کیریکٹر کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے 95% ہمارا کیریکٹر بالکل اپوزٹ جا رہا ہے، بالکل اپوزٹ جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لو، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کسی دن قرآن مجید ہاتھ میں لو اور صرف ایک صفحہ پڑھو اور اس میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔ اس میں جو کیریکٹر ایک مومن کا بتایا گیا ہے، اس کیریکٹر میں میں کتنا اتر رہا ہوں، آپ دیکھ لو۔ آپ پاؤ گے کہ مشکل سے آپ شاید 2% یا 5% آپ اتریں۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے یہ فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہوئی، نبی کا حکم چھوٹا، اور دوسرا دنیا کی لالچ۔ آج ہمارے اندر یہ دونوں خرابیاں آ گئی ہیں، دونوں خرابیاں۔ اب ایک بات اور ہے کہ جب یہ ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے شکست ہوئی؟ تو اللہ نے اس پر کہا کہ یہ تمہاری طرف سے ہوئی ہے، سبب تم بنے ہو، ہم نہیں بنے، سبب تم بنے ہو۔ اور پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اصابکم غمم بغم، اللہ نے غم پہنچایا ایک غم کے ذریعے۔ ہم ہر سال اس پہ وضاحت کرتے ہیں، پھر اس سال ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے تم کو غم پہنچایا ایک غم کے سبب۔ حضرات جلالین، تفسیر جلالین کے اندر وہ لکھتے ہیں اس کی تشریح میں کہ ایک غم کے ذریعے تمہیں غم پہنچائے، کیا مطلب؟ اے بے غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جو رسول کی بات کو نہ مان کر اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی اور اس کے سبب مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس سے رسول کو غم ہوا، اس رسول کے غم کے سبب اللہ نے تمہاری فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم بھی رسول کی بات کو نہ مان کر، سنتوں کو چھوڑ کر کتنے رسول کے غم کے کام کر رہے ہیں، کتنے رسول کے غم کے کام کرنا جائز ہے نہیں؟ ہمارا کیریکٹر کتنے رسول کی خوشی کا کیریکٹر ہے اور کتنے رسول کے غم کا کیریکٹر ہے۔ ہمارے کام، ہمارا کیریکٹر کیا رسول کی خوشیوں والا کیریکٹر ہے یا رسول کے غم والا کیریکٹر ہے؟ جس قوم سے رسول غم زدہ ہوں اس قوم کے اندر فلاح نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ سورہ انفال کے اندر کلاس میں بچیوں کو پڑھا رہے تھے تو یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ کا وجود ان میں رہے گا۔ بڑے غور کرنے کی بات ہے، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، لیکن عشق رسول کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے، نہیں تو مقدمہ ہار جاؤ گے۔ دعوے بڑے لمبے چھوڑے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے، مقدمہ ہار جائیں گے آپ۔ دعوے بہت، یہ کیسے دعوے ہیں عشق رسول کے کہ 50,000 مسلمان ہیں اس محلے کے اندر اور فجر میں 5 مسلمان ہیں، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جس کو رسول کا عشق ہو وہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو قربان کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو۔ فرمایا کہ تم آپ جب تک ان کے اندر رہو گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو اس وقت بھی عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے، گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہیں گے۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی سے فرمایا مجھ کو میرے رب نے دو امان والی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک میرا وجود اور ایک استغفار۔ یہ دو باتیں مجھے میرے رب نے امن والی اور امان والی عطا کی ہیں کہ میں جب تک ہوں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا، اور دوسرا استغفار جو قوم کرتی رہے گی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آج ہم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو موجود نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی احادیث کی شکل میں، اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں، اپنی سنتوں کی شکل میں بے شک معنوی اعتبار سے ہم میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کی شکل میں، احادیث کی شکل میں ہم میں نبی موجود ہیں۔ نبی سے وابستگی اختیار کیجیے اور اپنی صفات کو صفات استغفار بنائیے، گناہوں پر ندامت ہو اور اللہ کی عطا پر نظر ہو، اپنی خطا پر نظر ہو، اور استغفار کو اپنی زندگی کی صفت بنائیے۔ غلطیوں پر ندامت اور توبہ یہ اپنی زندگی کی صفت بنائیے اور نبی سے وابستگی اختیار کیجیے۔ یہ دو صفات پیدا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ عذاب نہیں دے گا، جو عذاب آئیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ٹل جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب کرے اور استغفار کی صفت اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ استغفار کے معنی اللہ سے بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا ہے۔ تو جنگ احد کے اندر یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ رسول کے غم سے شکست ہوئی، رسول کے غم کے سبب شکست ہوئی، اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے رسول کیا حکم جو ہے چھوٹا ہے۔ دنیا کی لالچ میں دین سے آدمی دور ہو جاتا ہے، دنیا کی لالچ میں آدمی اللہ کے احکام کو پامال کر دیتا ہے، دنیا کی لالچ میں اللہ کے حقوق بھی چھوٹ جاتے ہیں، دنیا کی لالچ میں بندوں کے حقوق بھی اس سے چھوٹ جاتے ہیں، دنیا کی لالچ میں پڑوسیوں کے حقوق بھی اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کا حکم چھوٹ جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم چھوٹا اور دنیا کی لالچ آئی، رسول کا حکم چھوٹا دنیا کی لالچ آئی، وہاں کامیابی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ، اور ایک قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ آیا، اونٹوں کے اوپر تجارت کا سامان رکھا ہے، وہ دف وغیرہ بجاتے تھے، تو لوگ سب کے سب باہر آ جاتے تھے، جس کو جو خریدنا ہو وہ اسے آپ کو خرید لیتے تھے۔ اللہ کے نبی ادھر خطبہ دے رہے ہیں، آپ کو خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر چند لوگوں کے سوا سب کے سب باہر چلے گئے، سب کے سب باہر چلے گئے۔ اللہ کو یہ بے ادبی پسند نہیں آئی، نبی کو پیٹھ دکھا کر چلے گئے، یہ بات پسند نہیں آئی۔ نبی ادھر متوجہ ہیں اور وہ دنیا کی طرف متوجہ ہیں، نبی تمہاری طرف متوجہ ہیں اور تم دنیا کی طرف متوجہ ہو۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، فرمایا وَإِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب انہوں نے وہ تجارت کو دیکھا، تجارت کے قافلے کو دیکھا یا لہو و لعب کو دیکھا، وہ تجارت کا جو قافلہ آتا تھا اس کے اندر کچھ گانے بجانے کی بھی چیزیں ہوتی تھیں، کچھ موسیقی کے آلات بھی ہوتے تھے، کچھ گانے بجانے کا انتظام بھی اس میں ہوتا تھا، تو اس میں بڑا اٹریکشن ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ لہون میں ادھر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اس لہو و لعب کو اور تجارت کے قافلے کو، تو کیا کیا؟ ترکو کا قائمہ، آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے سب کے سب۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب سے بہتر ہے اور تجارت سے بھی بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی تم رسول کی طرف متوجہ ہوگے اور اس کی وجہ سے اگر تمہاری دنیا بھی متاثر ہوئی تو دینے والا کون ہے؟ دنیا کا، دنیا کا خالق کون ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، وہ خیر الرازقین ہے، وہ خیر الرازقین ہے۔ یہاں بھی یہ بات آئی۔ تو آج ہم رسول سے بالکل بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، رسول ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے سبب
ہماری شکست کے جو اسباب ہیں اس کو اگر ہم تلاش کریں تو اس میں یہی اسباب ہیں کہ رسول کی اتباع زندگی سے نکل گئی، رسول کی سنتیں زندگی سے نکل، خالی نام رہ گیا، بس لفاظی بہت ہے، سال میں ایک مرتبہ کچھ بس رسول کے نام پر کچھ کام کر لینا بس، اور کچھ نہیں۔ اس میں بھی اب یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ میں نے دیکھا کچھ کلپس دیکھے، اسی محلے سے لگا ہوا ایک محلہ ہے، وہاں پر نوجوان 17-18 سال کی بچیوں کو عید میلاد النبی کے اوپر ڈانس کرتا ہوا دیکھا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر وہ ڈانس کر رہی ہیں، اور مجمع مسلمانوں کا ٹوپی لگائے ہوئے سب ان کو دیکھ رہا ہے، آس پاس کھڑا ہے۔ جو اس کا آرگنائزر تھا اس سے پوچھا انٹرویور نے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے پر یا اپنے گھر میں کوئی ہمارا اپنا ہو اس کی برتھ ڈے بھی تو مناتے ہیں، اس پر بھی تو خوشی مناتے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کی برتھ ڈے ہے، ساری دنیا کے لیے جو رحمت بن کے آئیں، اگر ہم ان کی برتھ ڈے پر یہ سب کر رہے ہیں خوشی میں، تو اس پر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ، آپ جواب سنیے۔ نبی کے نام پر حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، یہ نبی کی طرف ہم متوجہ ہیں، اور ادھر نمازیں غارت ہو رہی ہیں، نمازیں غارت ہو رہی ہیں، نہیں، نبی کی طرف متوجہ ہوئی ہے اتباع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اور استغفار یعنی گناہوں پر ندامت ہو اور اپنا جائزہ لیتے رہیں، سیلف انٹراسپیکشن کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی حالات بدلیں گے، حالات پلٹیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت آئے گی۔ سارے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا ہے وہ پلٹ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ ہمیں جنگ احد ہم کو یہ بتاتی ہے، اس میں اتنے اسباق ہمارے لیے اس میں پوشیدہ ہیں۔ آخری بات کہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع جو ہے اس کی جو آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب اٹھتے تھے صبح کے وقت آسمان کی طرف اپنے نگاہ کر کے یہ آیتیں پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کرتے تھے تو ان آیات سے کرتے تھے۔ ہم بھی اپنا ورد بنائیں ان آیات کو، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا ہے؟ مناجات کرتے تھے آپ، جو دعائیں اس کے اندر سکھائی گئی ہیں وہ دعا اللہ سے کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ کے اندر اور دن اور رات کے ایک کے پیچھے ایک آنے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، اور وہ عقل والے وہ ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کر کے رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ زبان پہ یہ دعا ان کے آ جاتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پالنہار آپ نے یہ دنیا اور یہ ساری چیزیں بیکار پیدا نہیں کی ہیں، اس کے اندر بڑی معنویت ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پالنہار جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پالنہار ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ندا دے رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پالنہار ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیجئے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خرابیوں کو ہم سے دور کر دیجئے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو نیک لوگوں کے اندر وفات دیجیے۔ ربنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے اللہ آپ نے ہم سے رسولوں کی زبانی جو وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ، کامیابیوں کا وعدہ، نصرتوں کا وعدہ، اپنے دیدار کا وعدہ، یہ جو وعدے آپ نے کیے ہیں، اے اللہ آپ اپنا وہ وعدہ ہمارے حق میں پورا فرما دیجیے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بڑی جامع دعا ہے،
یہ الفاظ یاد کر لیں، بہت اچھا ہے، نہیں تو اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کے اندر جو مفہوم ہے اپنے گناہوں کا، خطاؤں کا اعتراف اور رب ذوالجلال کے انعامات کا اظہار، اور پھر قیامت، روز محشر کی فکر، آخرت کی فکر، اپنے گناہوں پر ندامت اور مغفرت کی فکر، بخشش کی فکر، بخشش کی اللہ سے دعا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور وہ ہم سے خوش ہو اور راضی ہو، اور ان تمام کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں استقامت اور ایمان عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی سعادتوں سے اور آخرت کی سعادتوں سے، دونوں سعادتوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔